حسن الیاس صاحب کا جو لیٹسٹ ویڈیو ہے، جو آسک حسن الیاس ہے، ان سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہو، یو ایس میں تو لوگ جو ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ اس کو وہ وہاں پر زنا کرتے ہیں، تو وہاں پھر ایک گورنمنٹ جو زنا الاؤ کرتی ہے اس کو آپ کیوں سپورٹ کرتے ہو، یا اس ریاست کو آپ کیوں سپورٹ کرتے ہو؟ تو حسن الیاس صاحب نے بہت ہی شاکنگ اور کنٹروورشل جواب دیا، اور یہ ایک ایسا جواب ہے جس کو میں بہت پہلے سے ہی بولتا ہوا آ رہا ہوں، اور ایون میرا موقف وہی ہے جو مفتی ابولیس کا ہے، اور ابھی حسن صاحب بھی اور ایون غامدی صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہو گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو ہے صرف شادی کے جو الگ الگ حصے ہیں، مطلب شادی کی ہی ایک قسم ہے، مطلب شادی کا یہ مکمل جو ہے طریقہ جو ہے یہ زنا کے کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ زنا کے کیٹیگری میں یہ تب آئے گا جب لوگ اس کو زنا مانیں گے، مطلب ان کے نزدیک تو زنا حرام ہے اور پروسٹیٹیوشن کو وہ زنا کہتے ہیں، لیکن یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ جو ہے نا، وہ زنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ اعلانیہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس کے رولز اور ریگولیشن ہے، اس میں وراثت کا حصہ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ ڈس لائل نہیں ہو سکتے، اگر ڈس لائل ہو گئے تو اس کی بھی سزا ہے۔ تو یہ ایک سمجھ لیجئے نکاح کا ہی اس کی ایک دوسری صورت ہے، یہ حسن الیاس صاحب نے بولا۔ مطلب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ریلیشن شپ کو اگر سے یہ پوری طریقے سے نکاح نہیں بولا ہے، لیکن وہ یہ بول رہے ہیں کہ ایک نکاح کی ایک صورت ہے۔ ہمارا موقف بھی بہت سملر ہے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ ایکسکلوسیو ریلیشن شپ ہے، جہاں پر سب کو پتہ ہے کہ دو لوگ جو ہے ریلیشن شپ میں ہے، ایک ڈکلیئرڈ ریلیشن شپ میں ہے، جہاں پر بچے ہوتے ہیں تو اس کا تعین بھی ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اٹھائی جاتی ہے، تو اس کو نکاحی تصور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا موقف تھا، مفتی ابولیس سے میں نے مطلب مستعار یہ موقف لیا تھا، اور یہ چیز میں نے بہت پہلے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنایا تھا کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی جو ریلیشن شپ ہے، کیا اس کو ایکسکلوسیو ریلیشن شپ ہے، وہ پرومسکیٹی یا ون نائٹ اسٹینڈ یا پھر سیکریٹ ریلیشن شپس، یہ سب تو 100% حرام اور زنا ہے، لیکن جو ایکسکلوسیو ریلیشن شپ ہے کیا اس کو نکاح کے کیٹیگری میں رکھنا چاہیے؟ تو میرے حساب سے تو رکھنا چاہیے۔ اور ابھی حال فی الحال میں ہی دیکھیے آپ، محمد حجاب کا سیکریٹ میرج ایکسپوز ہوا، تو میرے نزدیک تو سیکریٹ میرج زنا ہے، حالانکہ میں زنا کا الزام نہیں لگاتا محمد حجاب پہ، کیونکہ وہ بھی جو ہے اس چیز کو جائز سمجھ کے ہی کر رہے تھے، اس چیز کو وہ شادی سمجھ کے ہی کر رہے تھے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ اگر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ریلیشن شپ اختیار کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ زنا ہم لوگ نہیں بول سکتے، کیونکہ بہت سارے نکاح کے شرائط پورے ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، ایک کوئی شخص ہے، وہ نکاح کرتا ہے، جیسے کنونشنل نکاح ہوتا ہے، جیسے ٹریڈیشنل نکاح ہوتا ہے، اس نے نکاح کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بیوی کا ذمہ داری نہیں اٹھاتا، تو کیا وہ زنا ہو جائے گا؟ آپ بولے نہیں، نکاح تو ویلڈ ہے لیکن وہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہا ہے، تو اس کے اوپر آدمی چرچا کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ ہے، اگرچہ وہ ایکسکلوسیو ریلیشن شپ ہے، اس میں کچھ کمی ہو سکتا ہے، وہ چیز ہم لوگ کمی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو زنا کی کیٹیگری میں ہم لوگ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرج اور زنا کے بیچ کی صورتحال ہے، مطلب کلوزر ٹو میرج ہے، یہ چیز بول سکتے ہیں۔ اور یہ چیز اس میں ہم لوگ کو اجتہاد کی بہت ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ایک طرف تو ہمارا فقہ بولتا ہے کہ آپ جو ہے سلیو وومن سے جو ہے بنا میرج کے سیکس کر سکتے ہو، تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ریلیشن شپ تو اس سے لاکھ گنا اچھا ہے۔ آپ مطلب آپ ایک یہ مانتے ہو کہ آپ زنا نہیں، آپ جو ہے گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے، لیکن آپ یہ مانتے ہو کہ کسی لانڈی کو میں خرید کے اس کے ساتھ سیکس کر سکتا ہوں، تو دس از دا ورس دین پروسٹیٹیوشن۔ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ سلیو وومن ہو یا فری وومن ہے، آپ کو اس سے شادی کر کے ہی جو ہے فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا پڑے گا۔ تو وہی اجتہاداً ہم لوگ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے رشتے پہ بھی یہی بات بولتے ہیں کہ کیونکہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر اعلانیہ ہوتا ہے، جس میں سب کو پتہ رہتا ہے، بوائے فرینڈ کی فیملی کو مطلب اور گرل فرینڈ کی فیملی کو سب کو پتہ ہوتا ہے، اور ان کی زیادہ تر منظوری بھی ہوتے ہیں۔ کل کو اگر کوئی بچہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بھی تعین ہو جاتا ہے کہ یہ ماں اور باپ ہے،
تو اس کو ہم لوگ ڈائریکٹلی زنا بولنے سے کتراتے ہیں. انفیکٹ ہم لوگ وہ بولتے ہیں کہ نکاح کی ساری کنڈیشن آلموسٹ پوری ہو گئی ہے، اور اگر کچھ کمی رہی ہے تو ہم لوگ اس پہ توجہ دیں گے نا کہ یہ کمی ہے، لیکن اس کو ہم لوگ زنا کیسے بول سکتے ہیں؟ زنا کا ڈیفینیشن ہی ہے کہ وہ چھپ کے ہوتا ہے. اگر آپ اعلانیہ جو ہے پراسٹیٹیوشن اگر نہیں کرے لیکن اعلانیہ ایک ریلیشن شپ کسی عورت کے ساتھ رکھے تو اس کو میرج ہی تصور کیا جائے گا. زنا میں آپ ریلیشن شپ نہیں رکھتے ہو، آپ صرف فزیکل ریلیشن شپ رکھتے ہو، اور وہ بھی یہ ڈکلیئر کر کے رکھتے ہو کہ ہم پراسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، تب تو یہ 100% زنا ہے. لیکن کوئی بندہ ایکسکلوسیو ریلیشن شپ رکھ رہا ہے، ذمہ داری اٹھا رہا ہے، انہیریٹنس لا میں اس کا جو ہے یہ ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ کیا بولتے ہیں چیٹنگ الاؤڈ نہیں ہے، یہ سب چیز تو پراسٹیٹیوشن میں نہیں ہوتا. لہٰذا اس کو جو ہے زنا بولنا صحیح نہیں ہے، اور یہ ایک طرح کا یہ نکاح ہی ہے میرے حساب سے. اور اب تو حسن الیاس صاحب نے بھی اور غامدی صاحب کا بھی جو ہے غالباً یہی موقف جو ہے لگ رہا ہے.